اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو کتب علیکم الصیام، اے لوگو تم پر روزے کیا کیے گئے ہیں؟ فرض کیے گئے ہیں. چونکہ ہم فرض کی حیثیت کو نہیں سمجھتے. کل میں کالج میں بچوں کو رمضان کے حوالے سے کوئی بات کر رہا تھا کہ بھئی اس میں نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اور پھر میں نے سوچا کہ بھئی ان بیچاروں کو تو فرض کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر جب میں کہوں کہ نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہوگا ہوگا یہ کیا ہے؟ کیونکہ فرض کو تو جانتے ہی نہیں ہے. فرض کیا ہے؟ فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض کے کرنے کا ثواب کیا ہے، نہ کرنے کا عذاب کیا ہے؟ جب ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوگا تو جب ہم کہتے ہیں یہ چیز فرض ہے تو کہتے ہیں ہوگا، کوئی چیز ہوگی. میری فرسٹ اپائنٹمنٹ ہو گئی بالاکوٹ کالج میں. یہ واقعہ ہے 1988 کا. وہاں مجھے جاتے ہی انہوں نے ہاسٹل وارڈن بنا دیا، اور اس وہاں کالج میں 2 پورشن تھے. ایک میں سٹاف رہتا تھا، پروفیسر حضرات تھے، اور دوسرے میں طلباء رہتے تھے. 15-20 سٹاف ممبر تھے اور کچھ 50-55 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس تھے. وہاں ایک کمرہ مختص کر لیا نماز کے لیے. قریب مسجد نہیں تھی. ظہر کی اذان میں نے دی تو اتنے بھرے ہاسٹل میں جو سارے گھروں کو چھوڑ کر نکلے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. کیا چیز؟ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں، میں ان کی کیفیت کو بیان کر رہا ہوں. اور جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہی نہیں ان کا کیا حال ہوگا. تو ظہر کی اذان دی تو اتنے بڑے ہاسٹل میں سے صرف ایک لڑکا نماز کے لیے آیا. یہ مسلمانوں کی اولاد ہے، اور جو وہاں پڑھا رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے میرے اپنوں. وہ گلہ نہیں ہوگا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسول، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. اس لیے کہ اپنے کی تھوڑی تکلیف بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے. جتنا غضب اور غصہ اللہ پاک کا آسمان سے مسلمان کے بگڑے ہوئے عمل پر آتا ہے، کافر کے کفر پر نہیں آتا. اس لیے بگڑی ہوئی قوموں کی طرف انبیاء کثرت سے بھیجے گئے. بگڑے ہوئے مسلمان کو مسلمان بنانا یہ کافر کو مسلمان بنانے سے کہیں بہت زیادہ افضل عمل ہے. کیونکہ یہ اپنا ہے. اللہ اللہ. ایک آدمی نماز کے لیے آیا، عصر کو اذان دی، پھر بھی ایک آ گیا. مغرب میں بھی یہی کیفیت. میں نے ایک نوٹس کیا سٹاف کو کہ بھائی سارے ڈائننگ ہال میں اکٹھے ہو جائیں. یاد دہانی کرانی پڑتی. یہ غفلت کی انتہا ہے کہ آدمی فرض نماز کے لیے بھی وقت نہ نکال سکے. اس سے کم ذکر کفر ہے.
اس سے کم ذکر نماز ذکر کا ذریعہ ہے. اقیم الصلاۃ لذکری. اور اللہ کی یاد کو کثرت سے کرنے کا حکم ہے. اور نماز یہ تو آخری درجہ ہے یاد کا. اور جس نے یہ بھی ترک کر دیا اس نے تو کفر کیا. من ترک الصلاۃ منکم متعمدا فقد کفر. 5 وقت کی فرض نماز اس کے لیے بھی وقت نہ ہو. پھر میں ایک تعلیمی ادارے کی بات کر رہا ہوں جہاں قومیں بنتی ہیں. اور جن اداروں کا یہ حال ہوگا اس سے نکلنے والے پروڈکٹ سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں. میں نے ان حضرات کو اکٹھا کیا اور انہیں یہ بات عرض کی کہ بھئی دیکھیں ہم استاد ہیں. ہمارے قول اور عمل دونوں سے طلبہ سیکھتے ہیں. قول سے بھی زیادہ عمل سے سیکھتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز سکھاتے تھے نا تو وہ کر کے سکھاتے تھے. صلو رأیتمونی کما اصلی. انہیں میں نے یہ بات عرض کی کہ دیکھیں ہم سارے کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے. یہ ہر والد بھی کہتا ہے, ہر ماں بھی کہتی ہے, ہر استاد بھی کہتا ہے. بچہ تو ان 3 سے سیکھتا ہے. یہ 3 مقدس ہستیاں بچے کے سامنے ہوتی ہیں. ماں ہوتی ہے, باپ ہوتا ہے, استاد ہوتا ہے. ماں سے پوچھو نماز کیا ہے جی فرض ہے. باپ سے پوچھو نماز کیا ہے. استاد سے پوچھو نماز کیا ہے فرض ہے. لیکن جب اس فرض کو ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو ماں فرض کو فرض کہہ کر بھی ادا نہیں کرتی, باپ فرض کو فرض کہہ کر بھی ادا, اور استاد فرض کو فرض کہہ کر بھی ادا نہیں کرتا. ہماری اس ادا سے, ہمارے اس رویے سے ہمارا بچہ اور شاگرد کیا سیکھتا ہے. فرض کی کیا تعریف اس کو ہم نے سکھائی عمل سے. یہ فرض وہ ہے کہ جس کو فرض کہہ کر, فرض مان کر چھوڑ دو تو کوئی خاص بات نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا جب یہ بچہ عملی زندگی میں آتا ہے تو یہ سنتا ہے, یہ پڑھتا ہے کہ باپ کا احترام فرض ہے, ماں کا حکم ماننا فرض ہے, حلال کمانا فرض ہے, ڈیوٹی کرنی فرض ہے, اپنی مملکت کی حفاظت کرنا فرض ہے. لیکن اس کو فرض مان کر, فرض کہہ کر بھی فرض کو ادا نہیں کرتا. 72 سال سے جو پروڈکٹ ہمارے معاشرے میں ان اداروں سے نکل کر آ رہا ہے, کیا اس میں فرض کا احساس ہے؟ الا ماشاء اللہ. وہ جس کی کوئی انفرادی تربیت ہو چکی ہو, یا جس کو ایسا ماحول میسر آ چکا ہو. وگرنہ ہمارے اداروں میں اور ہمارے نظام میں اتنی جان ہے ہی نہیں کہ وہ ہماری آنے والی نسلوں کو فرض پر کھڑا کر سکے. نتیجہ کیا ہے؟ 74 سال گزر گئے ہیں اس ملک کو آزاد ہوئے, تو آپ دیکھ رہے ہیں. پوچھو افسر سے, جی ڈیوٹی فرض ہے, لیکن دفتر کس وقت وہ تشریف لا رہے. صلاحیت استعمال کرنی فرض ہے, لیکن وہ بجائے پبلک کے لیے سہولت کار ہونے کے ان کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان اصطلاحات کو سمجھا ہی نہیں ہے
اس لیے یہ جملہ میرے سامنے جو آیا نا، کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. تو ہم تو فرض کی یہ تعریف ہم نے سیکھی ہے کہ فرض کو فرض مان کر، فرض کہہ کر بھی چھوڑ دو تو کوئی خاص بات نہیں ہے. پرسوں ہمارے پاس ایک پنجاب کے مہمان آ گئے، تو میں نے کہا جی روزے رکھ کے لگے جی کیا کروں، اب پٹھانوں میں آ گیا ہوں، رکھنے پڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پٹھانوں میں آ کر ہمیں رکھنے پڑیں گے. وہ کہنے لگے نہیں، ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ رمضان جانے اور پٹھان جانے. اسے میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، پٹھان بھی روزے اس لیے نہیں رکھ لا کہ فرض ہیں. وہ حضرت کبھی کبھی مذاق کیا کرتے تھے کہ بھائی افغانیوں کو پگڑی کا ثواب نہیں ہوتا اور پٹھانوں کو روزے کا ثواب نہیں ہوتا. کہنے لگے وہ تو اپنی اس تہذیب اور معاشرت کی وجہ سے پہنتے ہیں، سنت سمجھ کر تو پگڑی تھوڑی ہی پہن رہے. اور فرمایا پٹھان روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ فرض ہے، وہ تو کہتا ہے کہ روزہ کھانا بغیرتی ہے. نماز نہیں پڑھے گا لیکن روزہ رکھ لے گا، کیونکہ روزہ کھانا کیا ہے؟ بغیرتی ہے. تو وہ غیرت کو تھام رہا ہے. اب یہاں کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام. ہم فرض کو جانتے ہی نہیں کہ فرض ہوتا کیا ہے. فرض کی تعریف کہیں نہیں پتا، فرض کی حیثیت کہیں نہیں پتا. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں.